یادداشت کو چلاتے رہیں، اپنی سوچوں کو چلاتے رہیں۔ آپ پنجاب یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، وہاں پر آپ چیزیں یاد کرتے تھے، سن وفات، سن ولادت، جنگ آزادی، وہ یاد کرتے تھے، دماغ چلتا رہتا تھا۔ اب آپ کاروبار میں آ گئے، جاب میں آ گئے، ایک خاص قسم کا کام ہی کرتے چلے جا رہے ہیں، کرتے چلے جا رہے ہیں، دماغ کو ٹف ٹائم دے ہی نہیں رہے آپ۔ تو کتابیں پڑھیں، ایسی چیزوں کو یاد رکھیں تاکہ یادداشت یہ صحیح رہے۔ بڑی بڑی یادداشت گزری لوگوں کی۔ اسماعیل صاحب نے ایک عرابی کو کچھ احادیث سنائی، اور احادیث سنانے کے بعد پوچھا بتاؤ میں نے تمہیں کیا سکھایا ہے تاکہ تھوڑا تمہارا ٹیسٹ ہو جائے۔ وہ عرابی طیش میں کہنے لگا تو مجھ سے میری یادداشت کے بارے میں پوچھتا ہے؟ میں نے 50 حج کیے ہیں، اور وہ 50 اونٹ جن میں بیٹھ کے حج کیے میرے سامنے لائن میں کھڑا کر دے، میں تجھے یہ بتا دوں گا کس سال کا حج کس اونٹ پہ بیٹھ کے کیا تھا۔ ٹرائی ٹو میک اٹ شارپ۔ موضوع ہمارا حج ہے آج، حج پلگرمیج۔ محترم سامعین کرام، حج یہ اسلام کا 5واں رکن ہے۔ شہادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ حج اور زکوٰۃ یہ سب مسلمانوں پہ فرض نہیں ہے، یہ صرف صاحب استطاعت پہ فرض ہے، باقی چیزیں پارٹ اینڈ پارسل ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ ایسے شخص کا نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے جو مالدار تھا اور اس نے حج نہیں کیا ہوتا تھا، اور نہ اس کے نماز جنازہ میں شرکت کیا کرتے تھے۔ ترمذی میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس پر حج فرض تھا اس نے پھر بھی نہیں کیا، وہ چاہے یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے، اور وہ جو ناجائز پیسوں سے حج کرتا ہے، جب وہ جا کے تلبیہ پڑھتا ہے لبیک، تو آگے سے آواز آتی ہے لا لبیک، تیری حاضری قبول نہیں ہے۔ تو حج ایک نعمت ہے، ایک جد و جہد ہے، ایک کوشش ہے۔ فرض حج کے علاوہ بھی حج کرنے چاہیے۔ امام حسن، امام حسین نے 35 حج کیے تھے، اور کئی صحابہ نے 60 حج بھی کیے تھے۔ So if you consider the dictionary meaning of Hajj, then it means قصد، ارادہ، کوشش۔ اور شرعی اعتبار سے حج کا مطلب ہے چند مخصوص ارکان کی ادائیگی کے لیے مخصوص دن میں حرمین جانا اور ان کو ادا کرنا، اس کو حج کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ ویسے تو حج ایک بار فرض ہے، لیکن جو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے حج کیا، حج کے بعد وہ ایسا ہو جائے گا جیسے ابھی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، یعنی اس کے ماں قبل کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو اس روایت سے برکت حاصل کرنے کے لیے حج کرنے چاہیے اگر اللہ نے استطاعت دی ہے۔ اور فرمایا حج کرو غنی ہو جاؤ گے، سفر کرو صحت پا جاؤ گے۔ بہت سی ایسی تحقیقات بتاتی ہیں کہ واقعی صحت ملتی ہے سفر کرنے سے، خاص طور پہ ایزما کے اور پلمنری جو پھیپھڑوں کے کچھ مریض ہوتے ہیں، جب آپ ان کی انوائرمنٹ بدلتے ہیں، لوگوں کے فیسز بدلتے ہیں، تو یہ حدیث پاک میں جو آیا واقعی ان کی ذات میں فرق پڑتا ہے۔ تو یہ جو بڑی پیاری حدیث ہے کہ ماں قبل کے گناہوں سے حج پاک کر دیتا ہے، فرمایا حج میری امت کے ضعیف لوگوں کا جہاد ہے۔ میرے آقا نے فرمایا لوگوں حج کے لیے آؤ، حج کیا کرو۔ کسی نے کھڑے ہو کے پوچھا یا رسول اللہ یہ حج جو ہے یہ ہر سال کرنا ہوگا یا پھر یہ زندگی میں ایک دفعہ ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی، پھر پوچھا، پھر خاموشی اختیار فرمائی، پھر جب تیسری بار پوچھا تو حضور نے فرمایا تم سے پچھلی امتیں کثرت سوال کی وجہ سے ہلاک کر دی گئیں، اگر میری زبان سے نکل جاتا تو یہ ہر سال ہی فرض ہو جاتا۔ تو حج یہ مختلف ارکان کا ایک مجموعہ ہے، بڑی ہی پیاری عبادت ہے۔ اس میں تلبیہ پڑھا جاتا ہے، لبیک اللہم لبیک۔ یہ فرمایا گیا کہ یہ حاجی کے لیے ضروری ہے کہ اونچی آواز میں پڑھا جائے، اور جو اونچی آواز میں یہ پڑھتا ہے سورج اس کے گناہوں کو لے کے غروب ہوتا ہے۔ یہ حاجی کے لیے ضروری ہے۔ اور دیکھیے حج کتنا ایک زبردست عبادت ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم، اس کے نیک بندوں کی یاد، اور بھی کتنا کچھ ہے۔ امام زین العابدین سے پوچھا گیا کہ بیت اللہ کا طواف کب سے شروع ہوا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اور فرشتوں سے کہا کہ ان کو سجدہ کریں، فرشتوں نے سجدہ کیا، اور جب یہ فرمایا کہ میں زمین پہ اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں، تو فرشتوں نے یہ ایک بات عرض کی تھی کہ اے اللہ تیری تسبیح و تقدیس تو ہم کرتے ہیں، تو اس کو خلیفہ بنانے لگا ہے جو کہ دنگا فساد کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس پر فرشتوں کو بڑی شرمندگی ہوئی، اور انہوں نے آوازاری کرتے ہوئے تضرع کی حالت کے اندر 3 دفعہ طواف کیا آسمان پہ۔ رب تعالیٰ کو ان کی ادا پسند آئی، رب تعالیٰ نے بیت المعمور عرش کے نیچے ایک جگہ بنائی اور کہا کہ تم اس کا طواف کیا کرو، اور اب 70,000 فرشتے روزانہ اس کا طواف کرتے ہیں۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلی بار، حضرت آدم علیہ السلام نے پہلی بار خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی۔
حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پہ اتارے گئے تو آپ نے عرض کی کہ مالک یہاں پر جو بیت المعمور کا طواف کرنے کا مزہ تھا نا وہ مجھے نہیں آ رہا. تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ بیت المعمور کے بالکل نیچے زمین پر میرا گھر بناؤ اور اس کا طواف کرو. اور یہ بات قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ سب سے پہلی مقدس عمارت جگہ جو بنائی گئی وہ خانہ کعبہ ہے. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ عمارت دوبارہ بنائی اور اس کے دوران دعائیں بھی کی کہ اللہ میری ہی اولاد میں تو اس نبی کو بھیج جو تیرے آخری نبی ہیں اور تیرے محبوب نبی ہیں. اور یہ حج ہمیشہ سے رہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے حج کیا جاتا رہا. اس میں بہت سی خرافات اور بہت سی عجیب عجیب گندی قسم کی رسمیں آ گئی تھیں، اور قرآن نے ایک ایک رسم کو قرآن کے اندر اس کو ریجیکٹ کیا گیا. جیسے زمانہ جہالیت میں جب وہ احرام پہن لیتے تھے تو اس کے بعد اپنے گھر کے دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے بلکہ کھڑکی کو پھلانگ کے یا دیوار کو پھلانگ کے داخل ہوتے تھے. تو قرآن نے فرمایا کہ نیکی یہ تو نہیں ہے کہ تم گھر کے پچھواڑے سے داخل ہو، نیکی تو یہ کہ تم اللہ کی راہ میں تقوی اختیار کرو. وہ عمرہ اور حج اکٹھا نہیں کرتے تھے، ان کے نزدیک دونوں کے طواف الگ الگ تھے. اس کی بھی رد کر دیا گیا. اور جب وہ حج کے لیے جاتے تھے زاد راہ حج کا سامان ساتھ لے کے جانا ان کے نزدیک معیوب تھا، غلط بات تھی. اس کو بھی رد کر دیا گیا کہ یہ تینوں باتیں ایسی نہیں ہیں. تو 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا تھا، لیکن تاریخ ہی بتاتی ہے کہ 8 ہجری میں حج پرانے طریقے سے ہی ہوا تھا جو زمانہ جہالیت کا طریقہ تھا. 9 ہجری میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو امیر حج بنا کر بھیجا اور کہا کہ اب جا کے وہاں پہ حج کرو. لیکن تاریخ یہی بتاتی ہے کہ 9 ہجری میں 2 طریقے سے حج ہو رہے تھے. ایک تو وہ لوگ اپنے طریقے سے کر رہے تھے، اور یہاں ابھی یہ قافلہ مکے پہنچا نہیں تھا. پیچھے سورہ توبہ کی آیات نازل ہو گئیں جس میں حج کا طریقہ بتایا گیا، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو کہا کہ جاؤ اور وہاں جا کے خطبہ دو اور اس میں سب کو بتا دو کہ حج اس انداز سے ہوگا. تو 9 ہجری میں جو حج ہوا اس کے اندر یہ واضح طور پہ اعلان کر دیا گیا کہ حرم پاک ہے، آج کے بعد حرم کے اندر حج کرنے کوئی مشرک داخل نہیں ہوگا. اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حج فرمایا، اور کیا شان تھی، کیا ایک عالم ہوگا اس حج کا. حج میں ایک خطبہ دیا جاتا ہے جو امیر حج خطبہ دیتے ہیں، اور اس خطبے کے اندر اس وقت امت کو جو حالات درپیش ہیں ان کا ذکر کیا جاتا ہے. ذکر کیا جانا چاہیے کہ کیا مسلمانوں کو چیلنجز درپیش ہیں. آج آپ کے سامنے حالات کیا ہیں، کون اتنا نڈر ہو کے بات کرے یا وہ کرے. لیکن جو خطبہ حجت الوداع میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ادا فرمایا، ارشاد فرمایا تھا، آفتاب و مہتاب کی دوربین نگاہوں سے پوچھو، کائنات انسانی کی پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لو، اینی کانسٹیٹیوشن، اینی مینیفیسٹو، کوئی چارٹر آف ہیومینٹی لا کے دکھاؤ اس لیول کا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 16 مارچ کا دن تھا یہ، اور فرمایا تھا، او مین کائنڈ لسن ویل، لوگوں غور سے سنو، I may not be with you much longer، میں تمہارے درمیان اب زیادہ دیر نہیں رہوں گا. کیسا پیارا انداز ہے ایمفیسس کرنے کا، اور ایک ایک بات آپ سنتے چلے جائیں اور اس کا پریکٹیکل امپورٹنس دیکھیں. The weak among you, feed them on what you eat, dress them as you dress yourself. تم میں جو کمزور ہیں ان کو وہی کھلاؤ جو تم کھاتے ہو، جو کپڑے نہیں رکھتے ان کو وہی پہناؤ جو تم پہنتے ہو. Let all your feuds be abolished. آج میں نے زمانہ جہالیت کے سارے فتنے، ساری لڑائیاں اپنے پاؤں تلے رون دی ہیں، اور پھر اپنے خاندان سے بتایا کہ فلاں کے خون بہا کو، فلاں کو میں معاف کرتا ہوں. آج You all are the descendants from Adam علیہ السلام، تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو. And the best among you is the one who regards Allah the most. You all are friends and you all are brothers. There is no creed, no sect, no tribe, but only for recognition. کہ تم سب مسلمان بھائی بھائی ہو. تم میں یہ برادریاں، یہ قبیلے صرف اور صرف پہچان کے لیے ہیں. تم سب آدم کی اولاد ہو، اور اگر کوئی بڑا ہے تو وہ ہے جو اللہ کے زیادہ قریب اور اللہ کی راہ میں تقوی اختیار کرتا ہے. اور پھر فرمایا You will meet Allah and He will call you to account on what you have done. تمہیں اللہ سے ملنا ہے، قیامت کے دن تمہیں سب بتانا ہے جو تم نے کیا. غلام کا خیال کرو، غلام کا خیال کرو، 3-4 دفعہ کہا. عورتوں کے حقوق بیان کیے، سود کی ممانعت کی. اور مجھے بتائیے جو بات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں ان میں سے کون سی ایسی بات تھی جو پریکٹیکلی اپلائی نہیں ہوئی؟ اگر حضور نے فرمایا غلام کا خیال کرو تو حضرت سیدنا بلال کو آپ نے سب سے بڑا اور مؤذن رسول بنا کے دنیا کے آگے پیش کیا.
عورتوں کے حقوق کی بات کی، آپ نے فرمایا کہ عورت کے قدموں تلے جنت ہے۔ اور یہ بات جو خطبہ حجۃ الوداع کو آج بھی امریکن پارلیمنٹ کے اندر، امریکن کا جو ہاؤس ہے اس کے اندر کوٹ کیا جاتا ہے کہ یہ وہ باتیں ہیں جو انسانیت میں اگر آ جائیں تو انسانیت کتنی پھلے گی پھولے گی اور آگے بڑھے گی۔ وہ بھی ایک حج تھا۔ تو میرے محترم سامعین کرام، حج کی عبادت بڑی زبردست ہے، اور اب دیکھیے تو صحیح اس عبادت میں کتنی وارفتگی، کتنا عشق ہے کہ ایک بندہ وہ کتنا بڑا ڈاکٹر ہے، کتنا بڑا انجینئر